ہر بار تمہیں کسی چیز سے دور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک تمہیں اس چیز سے اس لیے بھی دور کر دیتا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ اس چیز کے لیے تمہاری جو تڑپ ہے وہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اور جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اللہ کے بغیر، اللہ سے بات کیے بغیر نہیں رہ پاتے، تو اللہ تمہیں وہ چیز بھی واپس دے دیتا ہے جس کی تڑپ میں تم اپنے رب کو پہچان لیتے ہو۔ بہت رحیم ہے وہ رب، اپنی رضا میں خوش رہنے والوں کی رضا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، اور جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہی ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں اس پر، وہ بہترین ہی کرے گا انشاءاللہ۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیسے ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکے، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیسے تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑ دے گا؟ اصل میں تم نے جانا پہچانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ تو محسوس کر لو، تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہے، تمہارا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے شق ہو جائے۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک خود چل کر آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ پاک اس دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ پاک مل جائے پھر اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ درد کو رب اور رب کی عطا مانگنے والا بناؤ، تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائے گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی، وہی تمہارے حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا، اور اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے۔ جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں رہتی،
جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، کیا یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے سات آسمان پر، جو شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہلیاں اس کی ہے۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔